پھر بھی اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیں۔ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی عالم برزخ کی منازل کی آسانی کے لیے ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدا بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھنے محمد۔ واجب الاحترام احباب، دعا ہے کہ پروردگار آپ کے تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے اور ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان کو اپنی جوار میں جگہ عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے بھائی شاہد کی والدہ کو خداوند عالم کروٹ کر جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے تقریباً آدھا گھنٹہ میرا ٹائم ہے، اور اسی ٹائم کے اندر انشاءاللہ میں جتنی دیر آپ کی سماع خواہش کروں گا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کی رائے کو غیب کتاب قرآن کہ جس کسی کوئی کتاب نہیں، اور میں ابتدائی سخن میں ہر مجلس میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، پھر ہر کتاب کے لیے معلم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو خود کتاب تو ہو لیکن اس کو پڑھانے والا کوئی نہ ہو، اس کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو۔ بس قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس جیسی کوئی کتاب نہیں، اور جو اس کتاب کے وارث ہیں، اگر اس کتاب جیسا کوئی نہیں تو پھر ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ اگر کتاب بے مثال ہے، اگر کتاب بے نظیر ہے، تو بس جس ہستی پر یہ کتاب نازل ہوئی، میرے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہستی ہے کہ ان جیسی بھی کوئی کائنات میں ہستی نہیں ہے، اور جو محمد اور آل محمد ہیں، جو کتاب کے وارث ہیں، ان جیسی بھی ہستیاں ہمیں پوری کائنات میں نظر نہیں آتی۔
ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، بے شک موسم خراب ہے، بارش ہے، لیکن آپ کی توجہ انشاءاللہ میری طرف رہی تو جو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا وہ میں بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ ارشاد پروردگار وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو چیز تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جو چیز تمہیں میرا نبی دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا نبی جو تمہیں دے رہا ہے وہ میری طرف سے، کیونکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا نبی جو بھی تمہیں دے گا، جو تم تک پہنچائے گا وہ تابع وہی ہوگا۔ جو آپ کی ہے میری طرف، یعنی میرا رسول اپنی طرف سے نہ تمہیں کچھ دے گا اور نہ ہی تمہیں کسی چیز سے روکے گا۔ جو دے گا وہ میرا امر ہوگا اور جس چیز سے میرا نبی تمہیں روکے گا وہ میری طرف سے نہیں ہوگا۔ امر کا مطلب ہوتا ہے یعنی حکم دینا، نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول آخری نبی، جناب آدم پہلے نبی، اس کے بعد انبیاء آتے رہے۔ اللہ کے پیغام کا جو سلسلہ تھا وہ بڑھتا رہا، وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، جناب اسماعیل علیہ السلام آئے۔ اللہ نے ایک فضائل کا جملہ بھی سنتے چلو کہ اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کی، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کرائی، اور کرائی کس کے ہاتھوں سے؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے۔ گویا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں مبارک ہاتھوں سے اپنے گھر کی تعمیر کراؤں، وگرنہ اللہ خود بنا بنایا گھر بھی خلق کر سکتا تھا، کون کہے ایک گھر خلق ہو جاتا، لیکن نہیں، بلکہ اللہ نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ذریعے اپنے گھر کو بنایا اور اپنے گھر کی تعمیر ان کے ہاتھوں سے کرا کر پھر خدا قرآن میں کہتا ہے اول بیت، پہلا گھر وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سب سے پہلا گھر جو میں نے لوگوں کے لیے بنایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا، وہ مکے میں بنایا ہے۔ اور وہ گھر کیسا ہے؟ مبارکاً، وہ گھر برکت والا ہے، ہدی للعالمین، اور یہ گھر ہدایت ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار یہ جو پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے، یہ پتھر ہیں جنہیں اٹھا کے جناب اسماعیل لا رہے تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو دیواریں بنا کے دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے۔ اب سوال ہے پروردگار سے کہ پروردگار یہ جو تیرا گھر ہے جس کو بنایا جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے، اس گھر کو تو کہہ رہا ہے یہ مبارک ہے، اس گھر کو تو کہہ رہا ہے ہدی للعالمین، کہ یہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو سوال تو بنتا ہے پروردگار یہ پتھروں کی عمارت نہ بولتی ہے نہ کسی سے کلام کرتی ہے، یہ کیسے ہدایت ہے؟ تو پھر آگے آواز قدرت آتی ہے فیہ آیات بینات، یہ اس لیے ہدایت ہے کہ اس میں میری روشن دلیلیں موجود ہیں، اس میں میری روشن دلیلیں ہیں۔ ان میں سے خدا نے کہا مقام ابراہیم ایک وہ روشن دلیل ہے کہ جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی قبر بھی وہیں پر ہے، کہاں پہ؟ کعبے کے جو مطاف ہے اس کے اندر ہے جناب ابراہیم کی قبر۔ اب جناب ابراہیم
قبر کو اندر رکھ کے ہم نے طواف کرنا ہے. یہ اللہ نے چاہا ہے، میں نے نہیں چاہا. اللہ چاہتا ہے کہ میں ابراہیم کو یہ مقام دے رہا ہوں. اور پھر ذرا یہ جملہ سننا کہ جناب ابراہیم آبائے جناب محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن میرے نبی سے افضل نہیں، میرے رسول سے افضل نہیں. اگر جناب ابراہیم کی قبر مطاف کے اندر ہو کر حج ہو سکتا ہے تو میرے رسول کی جالیوں کو بوسہ دینا بھی پھر بدعت نہیں ہے، بلکہ شیعہ سنی ہمارا عقیدہ ہے عظیم عبادت ہے. یہاں سے سلام کرو تب بھی میرے رسول سنتے. ہمارا تو ایمان ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہتے محمد اللہ کے رسول تھے. محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے نہیں، ہیں. اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر اگلے تک سلام ہی نہیں پہنچتا تو پھر سلام بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اگر جناب ابراہیم کو اللہ نے مقام دیا، جناب ابراہیم ضرور آبائے جناب محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن میرے نبی کو جو مقام دیا وہ یہ ہے، وہ خاتم المرسلین ہیں، وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں. کہ ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، جناب آدم تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب ایک طرف، ان کے تمام فضائل ایک طرف، ان کے معجزات ایک طرف، اور میرے رسول کے فضائل، میرے نبی کے معجزات ایک طرف. یہ میرے نبی کی شان. اور یہاں پر جو خدا کہہ رہا ہے وہ کیا کہا؟ اما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو. اب عزیزو تھوڑی سی توجہ سے میری بات کو سماعت فرمانی ہے آپ نے. رسول خدا کی حیثیت کیا ہے؟ رسول خدا کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو من و ان پہنچا دینا. یہ ہے حیثیت رسول خدا کی. اور یہ کوئی مقام معمولی مقام نہیں ہے. رسالت کا مقام معمولی مقام نہیں ہوتا. رسالت اسے دی جاتی ہے کہ جو امین ہوتا ہے، جو امانت دار ہوتا ہے. اب میرے نبی کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اپنا نبی بنا کر بھیجا. اب یہاں پر جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اس کو علمی اصطلاح میں ولایت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی سی اپنی سماعت کی معیار کو بلند کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں ولایت. اور ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا معنی ہوتا ہے حق کے تصرف. تھوڑا سا سمجھا کے آگے بڑھوں گا، یہاں جہاں جگہ میرے لیے بیٹھ جائے. ولایت کا معنی ہے حق کے تصرف. جس طرح ہمارا یہ جسم ہے، یہ ہمارا جسم ہے، ہمارے اعضاء ہیں، اس جسم پر ہمارا کنٹرول ہے یا نہیں؟ بولو، تھوڑے سے بولو، سبحان اللہ ہی کہتے رہو. ہمارے جسم پر کس کا کنٹرول ہے جی؟ میرا. یہ جو میں کہتا ہوں نا میرا، اس کو قرآن نے کبھی نفس کہا، کبھی روح کہا. حقیقت انسان یہ جسم نہیں. حقیقت انسان وہ ہے کہ جسے میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میری زبان ہے، یہ میں ہوں. تو حقیقت وہ میں ہے جسے کبھی روح کہتے ہو، کبھی نفس کہتے ہو. جو جب انسان سے جدا ہو جائے تو پھر اس کا نام بھی چھن جاتا. جب انسان مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ فلاں ہے، کہتے فلاں کی میت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل وہ فلاں تھا، اب یہ جو جسم پڑا ہے یہ اصل نہیں. اصل وہ تھا کہ جو اب جدا ہو گیا. آیت کا معنی سمجھ لو اور یہ سمجھ لو کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا اتھارٹی دے رکھی ہے. یہ سمجھانا تھا کہ میرے رسول کو اللہ نے اتھارٹی کیا دی ہے. ولایت کا مطلب ہوتا ہے تصرف کا حق رکھنا. جس طرح
میں چاہوں اپنے ہاتھ کو جیسے استعمال کروں، میں چاہوں اپنی آنکھوں کو جیسے استعمال کروں، میں چاہوں اپنی زبان کو جیسے استعمال کروں، یعنی میرے اعضاء پر میرا حق ہے، جیسے چاہوں ان کو میں استعمال کروں، جیسے چاہوں ہاتھ کو اٹھاؤں، پاؤں کو استعمال کرتے ہوں، جہاں چاہوں میں چل کے جاؤں۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھو، اس کو کہتے ہیں حق کے تصرف، یعنی کسی چیز پر آپ کا اتنا حق ہو کہ جیسے چاہو اس کو استعمال کرو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت۔ اگلی آیت کیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری شریعت جو بھی ہے، یا میرے نبی نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا یا پھر کسی سے روکا، ان دو چیزوں میں پوری شریعت بند ہے۔ ایسا ہی ہے، کہا یہ کرو یہ نہ کرو، جو بھی ہم تک پہنچا وہ کس کی زبان سے پہنچا؟ وہ میرے رسول کی زبان سے پہنچا۔ اللہ خود آیا نہیں، اللہ نے مجھ پر یا آپ میں سے کسی پر، بلکہ اسلام سے پہلے جو بھی انبیاء بھیجے انہی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا۔ کسی اور عام شخص پہ تو اللہ نے وحی نہیں بھیجی۔ قرآن بھی آیا، ہم تک پہنچا، ہمارے گھروں میں ہے۔ یہ قرآن کس کی زبان سے جاری ہوا؟ میرے نبی کی زبان سے جاری ہوا۔ جو میرے نبی کی زبان سے جاری ہوا وہ قرآن بن گیا، اللہ نے جو وحی کی ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ جو جناب جبرائیل وحی کی صورت میں لائے ہیں وہ قرآن ہے، اور جو میرے نبی نے خود سے، وہ بھی حقیقت میں وحی ہی تھا، لیکن جناب جبرائیل اور خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ آپ کا فرمان ہے۔ جو قرآن ہے وہ قرآن کی شکل میں، اور رسول خدا کے جتنے فرامین ہیں وہ رسول پاک کی سنت مبارکہ کی صورت میں، اقوال کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ اب اس لفظ کو سمجھ لو، میرا خیال ہے آج کے لیے یہی کافی ہے۔ شیعہ سنی میرے بھائی تشریف فرما ہو کہ اللہ کے نبی نے جو اتھارٹی دی ہے، اللہ نے جو رسول خدا کو اتھارٹی دی ہے وہ کیا دی ہے؟ وہ ہمارے نفسوں پر، ہمارے نفسوں پر۔ اس جملے کو اگر میں پہنچا سکوں، آپ تک سمجھا سکوں، تو میرا خیال ہے کہ میری محنت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ نے ہمارے نفسوں کو، ہمارے اعضاء پر اتھارٹی دے رکھی ہے، میں نے سمجھایا آپ کو کہ ایک میرا نفس ہے، اور میرا نفس چاہتا ہے تو میرا ہاتھ اٹھتا ہے، میرا نفس چاہتا ہے تو میری آنکھ دیکھتی ہے، میں چاہتا ہوں، نفس وہی میں، وہی روح، یا جو بھی سمجھ لو، جو حقیقت انسان ہے، جب وہ چاہتی ہے تو میں بولتا ہوں، جو وہ چاہتی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بس میرے اعضاء پر جو حکمرانی ہے وہ میرے نفس کی ہے۔ کس کی ہے؟ میرے نفس کی ہے۔ اور ہمارے نفسوں پر جو اللہ نے حکمرانی دی ہے وہ کس کی ہے؟ توجہ رکھیے، وہ کس کی ہے؟ وہ میرے نبی کی ہے۔ قرآن پکار کے کہتا ہے النبی اولیٰ بکم من انفسکم، کہ اے قیامت تک آنے والے امتیوں یاد رکھو کہ نبی میرا رسول تمہارے نفسوں پر حاکم ہے، تمہارے نفسوں پر حق کی حکمرانی رکھتا ہے۔ یعنی اگر تمہارے نفس تمہارے اعضاء پر حکمران ہیں تو تمہارے نفسوں پر میرا نبی حکمران ہے۔ یعنی جو میرا نبی کہے گا تمہارے نفس نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اب جب تمہارا نفس نبی کی پیروی اور نبی کی اطاعت کا پابند ہو جائے گا، اب تمہارے اعضاء بھی پھر رسول خدا نے جو کہا اس کے مطابق ہاتھ اٹھے گا تو وہاں اٹھے گا جہاں اللہ کے نبی نے چاہا، آنکھ اٹھے گی وہاں دیکھے گی جو رسول خدا نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، زبان وہاں بولے گی جہاں پر اللہ
جس کی زبان، جس کے ہاتھ، جس کی آنکھ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو جائے، اسی کے لیے پھر یہ نبی کہتے ہیں کہ اے علی انت وجہ اللہ، اے علی تو اللہ کا چہرہ ہے، یا علی انت ید اللہ، اے علی تو تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یا علی انت عین اللہ، اے علی تو اللہ کی آنکھ ہے۔ حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ خلافت کا، حضرت علی علیہ السلام تھے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، ایک شخص نے بری نظر سے کسی عورت کو کعبے میں چھیڑا، حضرت علی نے دیکھا اور اس کو ایک دھپڑ مارا یا اس کو سرزنش کی۔ یہ شخص حضرت عمر کی دربار میں آ گیا اور کہا کہ مجھے علی نے دھپڑ مارا۔ اب ان کو تو پتا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کو بلا کر پوچھوں گا کہ یا علی آپ نے اس کو کیوں دھپڑ مارا، انہوں نے کہا کہ یہ بتا کہ تو کہہ رہا ہے جی کہ مجھے علی نے ایک دھپڑ مارا ہے۔ کہا میں ان سے نہیں پوچھوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو تو نے حرکت کی ہے اسے عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھے دھپڑ مارا۔ نعرہ تکبیر، عمر کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھا؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ علی کی آنکھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی اٹھتی ہے۔ علی کا ہاتھ اٹھتا ہے اگر تو کس کی اطاعت میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس لیے میرے شیعہ سنی دوستو، بنیادی جو چیز ہے وہ ہے توحید اور رسالت، دو چیزیں۔ یہ جو میں اکثر کہتا ہوں، میں نے الحمدللہ نمر یونیورسٹی سے شیعہ سنی اصول فقہ میں ایم فل کیا، پی ایچ ڈی تک ہم نے، تو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے پڑھا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ کچھ مفاد پرست لوگ، میں انہیں یہ نہیں کہوں گا وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، انہوں نے اپنی روٹیوں کی خاطر تقسیم کیا، عجیب و غریب قسم کے افسانے گھڑ کر۔ شیعوں کو کہا سنی یہ کرتے ہیں، سنیوں کو کہا شیعوں کے 40 سپارے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ سنا ہوا ہے آپ نے یہ نہیں، اور شیعوں کے 40 سپارے۔ خدا کا نام لو، یہ قرآن پہ تہمت لگا رہے ہو، جس قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے انما نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب وہ قرآن نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا، وہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب جو کہتا ہے کہ قرآن کے 40 سپارے ہیں، جو کہتا ہے 25 سپارے ہیں، وہ اصل میں اللہ پر تہمت لگا رہا ہے۔ ہمارا جو نقطہ اتحاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی توحید، وہ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی رسالت، برحق رسالت، ختم نبوت۔ اس کے بعد پھر اگلی جو چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ شیعہ کے بھی عقائد وہی ہیں، سنی کے بھی عقائد وہی ہیں۔ رسول خدا کو آخری نبی مانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء پہ شیعہ کا بھی یقین ہے، سنی کا بھی یقین ہے۔ وہی قرآن سنیوں کے گھر میں بھی ہے، وہی قرآن شیعہ کے گھر میں بھی ہے۔ صحابہ کو شیعہ بھی مانتے ہیں، صحابہ کو سنی بھی مانتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہوں آپ کے لیے، ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہو گے کہ جنہوں نے جنگ بدر، پہلی جنگ تھی، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی؟ ہمارے کروڑوں لاکھوں سلام ان پر، کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ اسلام کی آبیاری میں اپنا خون پیش کیا۔ کوئی انکاری نہیں ہے، صرف کیا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپس میں اختلافات ایجاد کر کے، شیعہ سنی دو اسلام کے ایسے پر ہیں، دو اسلام کے ایسے بازو ہیں کہ اگر اکٹھے ہو جائیں، آپ یقین کرو کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ تو ان کی پالیسی ہے۔ ابھی طالبان کے بارے میں امریکہ نے کہا جی کہ اب ان کو بھی تھوڑا ہوش آیا، انہوں نے کہا نہیں جی شیعہ ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقے سے چلو۔ ایران نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، پاکستان نے کیے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں سے جو وہ طاقتیں کہ جو اسلام کے خلاف ہے، امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا وہاں بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کو اسلامی ممالک اور یہ خطہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ فلسطین میں آپ دیکھیں، الحمدللہ فلسطین میں شیعہ سنی اتحاد ہوا،
ہم آج سارے کے سارے کون تھے؟ سنی تھے. ایران نے ان کی مدد کی, حزب اللہ نے ان کی مدد کی. آج الحمدللہ اسرائیل پر جو میزائل مارے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے, انہوں نے ایران نے یہ نہیں دیکھا یہ سنی ہے, وہ سارے کے سارے ایران ساختہ ہیں. اور جو قبلہ اول کا دشمن ہے وہ یاد رکھو کبھی بھی ہمارا دشمن یہ نہیں دیکھے گا کہ تو شیعہ ہے یا سنی ہے, وہ صرف دیکھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے. ان کا کعبہ ایک ہے, ان کا قبلہ ایک ہے. آج یہود و نصارہ, مجھے کچھ جملے کہنے کی اجازت دو, آج یہود و نصارہ, اور میں مذمت بھی کروں گا آل سعود کی, کہ جنہوں نے آج حج اور عمرے کو معطل کیا ہوا ہے, اور آنے والے جو حالات ہیں ان میں باقی تمام جگہوں پر وہاں پہ کیسینو سینٹرز کھل رہے ہیں سعودی عرب میں, مکے میں, وہاں پہ شراب خانے کھل رہے ہیں, لیکن اللہ کا گھر اور میرے نبی کا جو حرم ہے وہاں پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ جو عاشقان رسول ہیں اور جو عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا کی جا رہے ہیں. اور اگلی اطلاع کے مطابق ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہودی وہاں پہ شہر بسانا چاہتے ہیں, اور ان خبیثوں کی یہ سازش ہے کہ حج اور عمرے کو محدود سے محدود کر دیا جائے, اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بلکہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا. اب حالات دیکھو, یہی پیغام ہے میرا آج کا آپ سب کی خدمت میں کہ ہم سب رسول خدا کے غلام ہیں, پیغمبر کے ہم غلام ہیں, اور ہماری ہزار جانیں کروڑ جانیں رسول پاک کی حرمت پر قربان ہوتا ہے. ہم شیعہ سنی مل کر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر باقی اختلافات, فقہ کے اختلافات ہوتے ہیں. 4 امام ہماری فقہ جعفریہ ہے, امام جعفر صادق, ان کے شاگرد حضرت امام